نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قفینا على آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، پھر ہم نے ان کے نقوش پا پر ابراہیم اور نوح اور ان کے جو پیروی کرنے والے تھے انہی کے نقوش پا پر ہم نے اور رسول اٹھائے، اور بالآخر ہم نے بنی اسرائیل کا آخری رسول بھیجا اور وہ تھے حضرت عیسیٰ۔ قفینا بعیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، وآتیناہ الانجیل، انہیں ہم نے انجیل عطا کی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رأفت، اب رأفت کا ترجمہ آپ ایک لفظ سے چاہیں تو رقت، رقیق القلب، حضرت ابو بکر کے لیے یہ لفظ خاص طور پر آتا ہے، بہت رقیق القلب انسان تھے، یعنی رقیق کہتے ہیں پتلا، ایک ہے پتھر سخت، تو پتھر سخت جو ہے جس کا دل ہو اسے کسی کے کسی درد کا احساس نہیں ہوتا، دفع ہو وہ اس کا درد ہے وہ جانے، لیکن یہ رقیق القلب آدمی جو ہے پھر متاثر ہوتا ہے اس سے، اور یہ تاثر جو ہے نارمل ریئیکشن آف ہیومن نیچر، صحیح اگر نیچر ہے تو ریئیکشن کیا ہوگا، اس کا نام رافت ہے، ورحمہ، اور رحمت، پھر اس رافت کا نتیجہ رحمت کی شکل میں کہ اس کی جو ہے داد رسی کی جائے، اس کی مشکل کشائی کی جائے، جو بھی کیا جا سکتا ہو۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اب اس لفظ کو پہلے سمجھیے، رہب کہتے ہیں خوف، خشیت، رہب، یہ لفظ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، ہِیَّاَیَ فَارْہَبُونَ، بس مجھے سے ڈرو۔ اسی طرح کہا گیا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل، یہ جو گھوڑے باندھ کر رکھو ان کے لیے، اور ساز و سامان جو ہے فوجی تیار رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ان سے خائف رکھو کہ بھائی ان کو چھیڑنا آسان نہیں ہے، ان کے پاس تو جو ہے موجود ہے اور ساز و سامان ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، تو ارہاب کے معنی آج کل جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیررزم کے لیے، وہ ارہاب ہے، ٹیررسٹ وہ ہے کہ جو ارہاب کرتا ہے، ڈراتا ہے، دہشت زدہ کرتا ہے، دہشت گردی کے لیے لفظ یہ ہے، تو رہب کہتے ہیں ڈرنے کو، اور اسی سے لفظ بنا ہے رہبانیہ، رہبان فعلان کے بدل کو، بہت ہی ڈرنے والا، بہت ڈرنے والا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، انتہائی انتہائی انتہائی، یہ بھی غلط کام ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کا مقام دونوں چیزوں کے درمیان ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی رہو اور اللہ کی سزا سے خائف بھی رہو، ان دونوں کے مابین بین الخوف والرجاء، خوف بھی رہے، اگر خوف ہی خوف رہا تو آدمی جو ہے وہ بالکل یک طرفہ ہو جائے گا، پھر راہبانیت کی طرف چلا جائے گا، صراط مستقیم سے، اعتدال کے راستے سے ہٹ جائے گا، اور رجا امید، امید ہی امید ہے تو آدمی کھل کھیلے گا، اللہ معاف کرنے والا، جی کرو جو کچھ کرنا، کھاؤ پیو، حرام کاری جو کرنی ہے کرو، وہ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ یہ دونوں انتہا ہیں، خوف کی انتہا یہ بھی غلط، رجا کی انتہا یہ بھی غلط، بیچ بیچ میں ہونا چاہیے۔ تو جن میں یہ رہب جو ہے پیدا ہو گیا، رہبان، رہبان جیسے غضبان نہایت غضبناک، رحمان بہت رحمت والا، تو فعلان کے وزن پر جو آتا ہے اس میں مبالغہ، رہبان، اور اس سے رہبانیت بنا ہے، اسی رہب سے راہب بنا۔ راہب کسے کہتے ہیں؟ جو ڈرنے والا ہے، لیکن راہب کی جمع ہے رہبانیت، رے پر پیش آئے گی تو یہ راہب کی جمع ہے، رہبان، رہبان، اور رے پر زبر آئے گی رہبان، تو یہ جمع نہیں ہے، یہ تنہا ہے، یہ واحد ہے، لیکن انتہائی زیادہ ڈرنے والا، فعلان کے وزن پر اس میں مبالغہ۔ رہبانیہ، یہ رہبانیہ ہے جس میں خوف اللہ کا اتنا غالب ہو جائے، اور آدمیوں میں بعض اوقات تقویٰ اتنا ہو جاتا ہے کہ بال کے کھال اتار رہا ہے، اور یہ ساری سی چیزیں جو ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا رد عمل کہ سموچے اونٹ نے پھر نگل جاتا ہے، لیکن ایک وقت میں وہ بال کی کھال اتار رہا ہے کہ کوئی میرے پاس قطعاً کسی طرح کی بھی خطا نہ آنے پائے۔ تو یہ نیکی کا جذبہ بھی جب غیر متوازن ہو جائے، اس کے اندر جو ہے ایک ہیجان پیدا ہو جائے، نیکی کا ہیجان، جس کو کہ مولانا مودودی نے ایک لفظ استعمال کیا تھا رحمہ اللہ،
کہ جس کو تقویٰ کا ہیضہ ہو جاتا ہے، یہ تقویٰ کا ہیضہ بھی ہوتا، تو اس کی شکل جو ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ نہ اپنے جسم کو کوئی جو ہے فرحت بخش چیز دیں گے، نہ اچھا کھائیں گے، نہ اچھا پہنیں گے، روکھی روٹی سخت ہوئی چبا چبا کے پانی سے کھا لیں گے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ کہ کوئی دنیا کی راحت نہیں، کپڑے کھردرے قسم کے، وہ بھی جسم کے تھوڑے سے حصے کے اوپر، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی ابتدائی زمانے کے صوفیوں نے اونی لباس پہننا شروع کر دیا تھا، وہ کاٹتا رہے ہمارے جسموں کو، یہ اچھا ہے۔ کاٹن کا لباس جو ہے وہ کاٹتا نہیں ہے، آپ انڈر ویئر جو بناتے ہیں اور بنیان جو ہے وہ کاٹن کے ہوتے ہیں، تو یہ جسم کے لیے ایک راحت بخش چیز ہوتی ہے، اور اگر اون ہو تو وہ تو کاٹے گی۔ تو اس اعتبار سے پھر شادی نہیں کرنا، اب وہ اپنے جو نفس کے تقاضے کو کچلنے کے لیے بڑی بڑی ریاضتیں، بڑی مشقتیں، بہت اس کے اندر مراقبے کرنا، چلا کشی کرنا، 40 دن تک روزہ رکھنا، متواتر کچھ نہ کھانا، یہ سارے کام کیے گئے۔ کرسچین مناسٹسزم کی تاریخ میں واقعہ یہ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ان کے ایک بہت بڑے سینٹ کا معاملہ آتا ہے کہ وہ اچھا کبھی نہ نہانا نہیں، دنیا داری ہے یہ تو، جسم کو میلا رکھنا، کچیلا رکھنا، صاف نہ رکھنا، کیڑے پڑ گئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے سینٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑا رہتا تھا تو اس کے جسم میں جو چھالے پڑ گئے، پھر کیڑے پڑ گئے، تو کیڑا اگر کوئی گر جاتا تھا تو اس کو اٹھا کے پھر اپنے زخم کے اوپر رکھنا، یہ اپنے آپ کو تکلیف دینا، اس کو نفس کشی کہتے ہیں، سیلف اینیہیلیشن، اپنے نفس کو کچل دینا۔ یہ اس قرآن کہہ رہا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ یہیں سے لفظ بدعت ہے۔ بدعت وہ شے ہے جو آپ خود ایجاد کر دیں، نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اللہ کے رسول کا وہ طریقہ ہے، آپ نے اس کو ایجاد کر لیا۔ اچھا، ہوتی ہے بدعت ہمیشہ 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 نیکی کے جذبے کے تحت، یہ بدی کا جذبہ تو نہیں تھا نا، نفس کشی کرنا۔ نفس تو آرام چاہتا ہے، آپ اپنے گھروں میں رہیں، نرم بستروں پہ سوئیں، چارپائیوں پہ سوئیں، بیوی موجود ہو، سب کچھ ہو، کھانا پینا ہو، نفس تو یہ چاہتا ہے۔ آپ نے نفس کشی کی، اسے کچل دیا، اس کو اس کا جو جائز حق ہے وہ بھی نہیں دیا، نفس کشی جو کی ہے، تو یہ کسی برے جذبے کے تحت تو نہیں ہو سکتا، یہ نیکی کا جذبہ ہے۔ یہ نیکی کا جذبہ جو غیر متوازن ہو گیا ہے، جیسے آپ کیا کہتے ہیں، ٹیومر کیا ہوتا ہے، کینسر کیا ہوتا ہے، کسی ایک جس کے حصے کے ٹیشو جو ہے اس کے سیل بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں آؤٹ آف پروپورشن، حالانکہ گروتھ تو ہر وقت ہے، میری کھال پر، آپ کی کھال پر مسلسل پرانے سیل مر رہے ہیں جو اتر جاتے ہیں، جب آپ یوں کرتے ہیں، نہاتے ہیں ہوتے تو وہ پرانے سیل جو ہیں وہ میل کی شکل میں اتر جاتے ہیں اور نئے سیل ان کی جگہ لے لیتے ہیں، لیکن توازن کے ساتھ۔ لیکن اگر کہیں کسی ایک جگہ کے سیل زیادہ بڑھنے شروع ہو جائیں اب یہاں پر، تو وہ ایک ابھار سا ہو جائے گا، اس کو آپ ٹیومر کہتے ہیں۔ وہ ٹیومر سمپل بھی ہوتا ہے، میلیگننٹ بھی ہوتا ہے۔ سمپل تو یہ کہ یہیں پر بڑھے گا، چاہے وہ ایک تربوز کے مطابق ہو جائے، لیکن وہ ایک ہی جگہ پر رہے گا۔ اور میلیگننٹ وہ ہے جو یہاں سے پھر اس کی جڑیں جاتی ہیں، اور وہی سیل جو ہیں وہ خون کے ذریعے سے کہیں جا کر جگر میں بیٹھ گئے، کہیں کڈنی میں بیٹھ گئے، کہیں دماغ میں پہنچ گئے، اب یہ کینسر جسم میں پھیل گیا۔ اب ظاہر بات ہے کوئی علاج نہیں ہو سکتا، سمپل اگر ہے ٹیومر تو اسے تو آپ کاٹ دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن اگر یہ ہو گیا ہے کینسرس میلیگننٹ تو اس کا بڑا مشکل علاج ہے، وہ ایک دوسری بات ہے۔ تو اصل میں آؤٹ آف پروپورشن گروتھ آف یور باڈی از ایب نارمل، اسی طرح آؤٹ آف پروپورشن گروتھ آف نیکی از ایب نارمل، وہ بھی آپ کو غلط راستے پر ڈالتی ہے، ترک دنیا۔ اور اس ترک دنیا کا سارا فائدہ پہنچتا ہے شیطان کو، وہ خوش ہوتا ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ دنیا میں آ کے مجھے چیلنج ہی نہ کرے، میرے ایجنٹوں سے لڑائی نہ کرے، میرے نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ جو ہے یہ شیطان کی کامیابی ہو گئی۔ تو اس رہبانیت کو روکا ہے اسلام میں، اور فرمایا ہے اسلام کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جو تکلیفیں تم اپنے نفس کو دے رہے ہو غار میں بیٹھ کر، اللہ کی راہ میں جہاد کرو عدل کو قائم کرنے کے لیے، وہاں بھی تو بھوک آئے گی کہ نہیں آئے گی، تکلیفیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی، زخم لگیں گے کہ نہیں لگیں گے، ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا، اور تکلیفیں اور آئیں گی کہ نہیں آئیں گی۔ تو وہ تکلیفیں آئیں، لیکن یہ تکلیفیں پروڈکٹیو ہو جائیں گی، معاشرے کو بہتر کریں گی، باطل کا استحصال کریں گی، حق کا بول بالا کریں گی۔ یہ ہے پازیٹیو، یہ ہے اصل تصوف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سلوک محمدی، اس پر میرا ایک کتابچہ موجود ہے۔
لیکن انہوں نے کیا سکھایا؟ شیطان نے پٹی پڑھائی، جاؤ جی چھوڑو یہ دنیا، چھوڑو ان بدماشوں کے لیے، شیطانوں کے لیے، جو چاہیں کریں، کل کھیلیں، عیش کریں، جس طرح چاہیں لوگوں کو ستائیں، لوٹیں، خون چوسیں، یہ سرمایہ دار خون چوسیں اپنے مزدوروں کا، اور یہ زمیندار خون چوسیں اپنے کاشتکاروں کا، ہاریوں کا، کرنے دو انہیں، تم جاؤ، تم لو لگاؤ اللہ سے، مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ شیطان ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ کسی کو کہتا ہے نماز مت پڑھو، کسی کو کہتا ہے پوری رات نماز پڑھو۔ آپ کے حقوق نفس کے، حقوق بیوی کے ختم۔ لہذا اصل کیا ہے؟ اعتدال۔ رہبانیت ابتدعوها، بدعت سے ابتداع، ما کتبناها علیہم، ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ۔ یہ ٹکڑا ذرا مشکل ہے یہاں پر کہ ان میں دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اگر تو ہم اسے جوڑیں کہ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے نہیں ان پر فرض کیا تھا مگر اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے رہبانیت ایجاد نہیں کی تھی مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے سورہ حدید میں پڑھا، دنیا کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ دنیا میں رہو، طالب نہ بنو، دنیا سے محبت مت کرو، دنیا میں رہو اور باطل کا استحصال کرو، تمہیں جو بھی استقلال دیا اللہ کی راہ میں لگا دو۔ اچھا، اب یہ تو ہے اللہ کے دین کا راستہ۔ اس سے ہٹ کر جو راستہ ہوگا وہ اصل میں راہ اعتدال سے، لیکن یہ اعتدال سے ہٹنا دو طرح کا ہے۔ ایک دنیا کے غلام بن گئے، دنیا کے کتے بن گئے، دنیا ہی ان کا مطلوب ہے، دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی محبوب ہے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، دنیا ہے۔ ایک یہ ترک دنیا، نہ بیوی بچے، نہ یہ، نہ شادی کا بکھیڑا، نہ گھر گھروندا، یہ دوسرا ہو گیا۔ دونوں انتہائیں ہیں، لیکن ان دونوں انتہاؤں میں سے زیادہ بری کون سی ہے؟ دنیا کا کتا بہت برا ہے اس سے۔ یہ اگر وہاں گیا ہے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گیا ہے، خوف کی وجہ سے گیا ہے، اللہ سے لو لگانے گیا ہے، اگرچہ غیر معتدل ہے، غلط ہے، راستہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ متوازی نہیں ہے۔ جو دنیا کے کتے بن گئے ہیں وہ بہت برے ہیں، بہت برے ہیں، بہت برے ہیں۔ اس لیے یہاں رہبانیت کی نفی تو کی ہے، لیکن گنجائش ایک رکھی ہے، ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ ہم نے تو ان پر کوئی چیز فرض نہیں کی تھی سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو، یا انہوں نے رہبانیت ایجاد نہیں کی تھی مگر اس لیے کہ اللہ کی رضا جوئی کرے، اللہ کو راضی کرے۔ یہ دونوں ترجمے ممکن ہے، برابر ہیں، اور میرے نزدیک دوسرا زیادہ راجح ہے۔ یعنی اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ اس عدم توازن اگر ادھر ہو گیا ہے کہ دنیا کی طرف جھک گیا سارا پلڑا جو ہے، یہ گئی اوپر آخرت اور اللہ، یہ بہت برا ہے اس سے کہ اگر برعکس ہو جائے کہ دنیا جو ہے اس سے انسان جو ہے بالکل کنارہ کش ہو جائے، اللہ کی محبت میں رہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں یہ بھی عدم اعتدال ہے، یہ بھی عدم اعتدال ہے۔ عدم اعتدال ہونے کے ناطے برابر، لیکن ایک عدم اعتدال وہ ہے کہ جو طالب دنیا بن کر ہو گیا ہے، دنیا کا کتا بن کر ہو گیا ہے۔ ایک عدم اعتدال وہ ہے جو تاریک دنیا ہو کر ہو گیا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں مذمت بھی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ مزیت اس مذمت میں یہ تو کہا بدعت ایجاد کی۔ ایسا بدعت ہوتی ہمیشہ نیکی کے جذبے سے، جو غلو ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی محبت تھی نا جس نے خدا کا بیٹا بنوا دیا۔ حضور کی محبت ہے نا جس میں کہ لوگ جو ہم نعتیں جب پڑھتے تو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ سرور دو عالم، سرور دو عالم تو ایک ہی اللہ ہے، کوئی انسان تو سرور دو عالم نہیں، حاکم تو وہی ہے۔ ان الحکم الا للہ، دونوں جہانوں کا مالک اور حاکم تو ایک ہی ہے، تو اللہ ہے۔ یہ اصل میں یہ سارے ہمارے مبالغے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بدعت ہے اس کی بنیاد ہوتی یہی ہے، نیکی اور کسی خیر کی طلب، لیکن عدم توازن۔ جو اصل مجسمہ ہے محمد الرسول اللہ، جو نیکی کا مجسمہ ہے، ان کو سمجھو اپنے سامنے، ان کا توازن، ان کا اعتدال، اس کو سامنے رکھو، اس کی پیروی کرو۔ فما رعوها حق رعایتها، اب یہ ہے
ایک تلخ حقیقت۔ پھر انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، رعایت اور لحاظ نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ بہت شاذ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک دفعہ دنیا سے تعلق موڑ لیتے، وہ واقعی موڑ لیتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر پھر کیا ہوتا ہے، دینداری کے پردے میں دنیا داری شروع ہو جاتی ہے۔ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، عیسائی خانقاہیت کی تاریخ خود انہوں نے لکھی ہے، ہم نے نہیں لکھی، یورپینز نے لکھی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ان کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبریں بنتی تھیں، کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، آپ پابندی نہیں کر سکتے، اندر سے وہ جوش اٹھتا ہے، اس کے بعد آدمی جو ہے جائز راستہ آپ نے بند کر دیا، وہ ناجائز پر جائے گا۔ فما رعوها حق رعایتها، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بھی ان کے جو بڑے بڑے سینٹس ہیں ان میں سے ایسے لوگ گزرے ہیں، ہو سکتا ہے بڑے بڑے سادھو قسم کے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، اب آج کل جو بڑے بڑے سادھوؤں کے کلٹ چل رہے ہیں، امریکہ تک کے اندر ان کے لوگ جو ہے مرید ہو رہے ہیں، اور ان کے پاس کروڑوں کی دولت جمع ہو رہی ہے، تو رشی ہیں، فلاں رشی ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو یہ اصل میں پھر دنیا کے دھندے بن جاتے۔ فما رعوها حق رعایتها، دیکھیے نفل کی عبادت جو ہے شروع کرنے کے بعد وہ واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، کسی وجہ سے پھر توڑ دینا پڑا، اب اس کا آپ کو دینا پڑے گا، اس کی قضا دینی پڑے گی، اس لیے کہ پہلے تو یہ نفل تھا، شروع کر لیا تو یہ واجب ہو گیا۔ تو اسی لیے آپ نے کوئی نیکی اپنے اوپر یا کسی شے سے اپنا لا تعلقی، جیسے حضور نے صرف ایک شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تھی، اللہ نے ٹوک دیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر وہ شے حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے، اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ کر رہے ہیں ایسا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے قسمیں جو ہے کھولنے کا راستہ پہلے سے معین کر دیا ہے، توڑیے اپنی قسم اور اس کا کفارہ دیجیے۔ تو یہ ہے کہ کوئی چیزیں جو ہیں اگر انسان اپنے اوپر لازم کر لے، حضور کو تو وہی آ گئی، مجھ پر تو نہیں آئے گی، پھر اس کی پابندی نہ کروں تو یہ دوہرا جرم ہے۔ آپ نے کسی نفلی ریاضت کا جو ہے اپنے اوپر جو ہے عہد کر لیا، اتنی نفلی ریاضت میں اب یہ فرض ہو گئی ہے آپ پر، اگر آپ نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ لہذا اس میں یہ کہ اپنے اوپر تشدد نہ کرو، سختی نہ کرو، اللہ نے جتنی عبادت لکھ دی ہے وہ ادا ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرو، باقی اپنی قوت توانائی، اپنی جد و جہد، اپنی بھاگ دوڑ، اپنی زندگی، اپنی موت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، لیقوم الناس بالقسط، نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے صرف کرو۔ تو فرمایا فما رعوها حق رعایتها، جیسے ہمارے ایک کہاوت ہے، اچھی تو نہیں ہے، کہ نانی نے قسم کیا برا کیا اور کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا، تو اسی طریقے سے خامخواہ آپ نے کوئی ایک چیز جو ہے جو آپ پر لازم نہیں تھی اپنے اوپر لازم کر لی، وہ لازم کر لی تو اب اس کی پابندی کرنی ہوگی، اب آپ نہیں کر پا رہے تو اب دوہرا جرم ہو گیا۔ تو کیوں اس میں آگے بڑھتے ہو، کیوں اپنے اوپر تشدد کرتے ہو؟ اسی لیے حدیث میں آیا لا تشددوا علی انفسکم، اپنے نفسوں کے اوپر تشدد نہ کرو۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، اس آیت کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ تو ہم نے جو لوگ ان میں سے ایمان لے آئے یا ایمان والے تھے انہیں ہم نے ان کا اجر عطا کیا، لیکن ان کی اکثریت بھی فاسقوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے فرمایا کثیر منہم فاسقون، فآتینا الذین آمنوا منہم کا ایک ترجمہ یہ کیا عام لوگوں نے کہ جو لوگ ان میں سے ایمان لے آئے، یعنی عیسائیوں میں سے جو ایمان لے آئے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مراد ایمان سے محمد رسول اللہ پر ایمان ہے، انہیں ہم ان کا اجر عطا کریں گے، بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے تھے اور محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لائے، تو ان کو دوہرا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ بھی آگے آئے گا۔ ایک معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہے کہ جو ان میں سے مومن رہے، یعنی جو اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنے عہد کو انہوں نے پورا کیا، جو پابندیاں اپنے اوپر لگا لی تھیں انہیں واقعی پورا کیا، انہیں نبھایا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، کیونکہ بہرحال کسی گناہ کا کام تو انہوں نے نہیں کیا تھا، یہی تھا کہ جائز سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، یہ گناہ تو نہیں ہے، یہ تو اپنے اوپر ایک اضافی پابندی لگا لینا ہے۔ تو ان دونوں ترجمے، میرے نزدیک دوسرا ترجمہ صحیح ہے کہ جو ان میں سے
صاحب ایمان تھے اور وہ قائم رہے اور جو پابندیاں اپنے اوپر لگانی تھی ان کو نبھاتے رہے، ان کو تو ہم جو ہے ان کا اجر عطا کریں گے، یا ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت فساق و فجار پر مشتمل ہے۔ اب اس کے بعد خطاب آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ اس آیت کے بھی دونوں ترجمے ہیں، یہ دونوں پیرلل چلیں گے اس میں۔ آیا یہ خطاب اہل ایمان یعنی حضور پر ایمان لانے والوں سے ہے، یا یہ خطاب ان اہل ایمان سے کہ جو ان میں سے بھی ایمان والے تھے اور اب بھی کچھ موجود ہیں جو ابھی تک حضور پر ایمان نہیں لائے ہیں، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ یہ دونوں امکانات ہیں، کیونکہ یہاں اب حقیقت اس آخری رکوع میں یہ دونوں مخاطب بن رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سابقہ لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں، اہل کتاب میں سے جو صالحین تھے۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے لیسوا سواء، یہ سب یہودی اور سب نصرانی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں نیک بھی ہیں برے بھی ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، تو ہر طرح برابر نہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر ایک جو ہے دینار ان کے پاس تم رکھوا دو گے امانت کے طور پر تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ ایک قنطار بھی اگر رکھوا دو گے، اگر ڈھیروں سونا ان کے پاس رکھوا دو گے تب بھی خیانت نہیں کریں گے، واپس کر دیں گے۔ اور ان میں ایسے بھی ہے کہ ایک دینار بھی کسی کے پاس امانت رکھ دو گے تو وہ نہیں دے گا، غبن کرے گا، خائن ہوگا، الا ما دمت علیہ قائما، یہاں تک کہ اس کے سر پر سوار ہو کر نکلوا لو، تو وہ تو تم نے اپنی طاقت سے نکلوایا، اس نے تو نہیں دیا۔ تو ان میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے، تو گویا کہ ان سے خطاب ہو سکتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ پر تو ایمان کے وہ مدعی تھے، اس کا تو تقوی اختیار کرو۔ ایمان کے لفظ کا یہاں پہ اس لیے نہیں لایا اللہ کے لیے کہ اللہ پر ایمان کے تو عیسائی اور یہودی دونوں جو ہے وہ مدعی ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اس کا دوسرا رخ وہ میرے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ یہ اہل ایمان مسلمانوں سے خطاب، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو۔ اس کے کیا معنی ہے کہ پیروی کرو رسول کی، اسوہ بناؤ رسول کو، اپنے اندر کے اٹھنے والے طوفان چاہے وہ نیکی کے ہوں ان کی پیروی نہ کرو۔ نیکی کا بھی طوفان حد اعتدال سے تجاوز کرے گا تو دور چلا جائے گا۔ بدعتیں ایجاد کرو گے نیکی کے تحت، اچھے جذبے سے محبت کے تحت، یہ بدعت ایجاد کرو گے یہ بھی تمہیں بہت دور لے جائے گا۔ تو آمنوا برسول، اسی طریقے سے تم چاہتے ہو اللہ کا دین قائم کرنا دنیا میں تو رسول کا طریقہ ایمان پختہ رکھو کہ اسی طریقے پر وہ انقلاب آئے گا جیسے رسول لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گویا کہ خطاب ہو گیا اہل ایمان یعنی حضور پر ایمان رکھنے والوں سے، کہ اصل ایمان جو ہے عملی اعتبار سے وہ رسول پر ایمان ہے، اتباع رسول کا ہے، اطاعت رسول کی ہے۔ دین جو نظام بنتا ہے وہ صرف قرآن کے بلا پر تو بنتا ہی نہیں، وہ بنتا ہے قرآن اور سنت کو ملا کر۔ صرف نماز کا نظام بھی نہیں بنتا۔ 5 نمازیں کہیں قرآن میں ایک جگہ لکھی ہوئی ہیں، یہ ظہر ہے، یہ عصر ہے، یہ مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے۔ کہیں لکھا ہے کہ عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 ہیں اور فجر کی 2 ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ سجدے کا ذکر ہے، قیام کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، کہیں لکھا ہوا ہے کہ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جو ہے بیٹھنا ہے، جلسہ ہے، پھر سجدہ، پھر اٹھنا؟ کہاں لکھا؟ نظام اگر بنے گا نماز کا تو سنت سے بنے گا۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ورنہ نظام بن نہیں سکتا۔ تو پورا نظام عدل اجتماعی لیقوم الناس بالقسط وہ ہم نے محمد پر مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہاں سے لو نظام۔ اور وہ نظام قائم کیسے ہوگا یہ بھی محمد سے لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کر کے دکھایا، جو جد و جہد کی، جس طور پر کی، جس طریقے سے کی، جن مدارج سے گزرے، جن مراحل سے گزرے، ہر مرحلے کے کیا تقاضے تھے، کس طور سے ان کو پورا کیا گیا، جس پر کہ میری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی۔ وہ سیرت مطہرہ کا ایک انالیسس ہے، تجزیہ ہے،
ایک پروسیس آف ریولوشن کے اعتبار سے کہ اتنا عظیم انقلاب جس کی تعریف دنیا کرتی ہے، دشمن کرتے غیر مسلم کرتے ہیں کہ عظیم ترین انقلاب تھا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ مانتا ہے، ایم این رائے مانتا ہے، ایچ جی ویلز مانتا ہے، سب مانتے ہیں۔ وہ آیا کیسے تھا انقلاب؟ تو آمنو برسول ہی، زیادہ ایمفیسس جو ہے تمہارا ہاں اللہ پر ایمان ہے تو وہ آپ کا جذبہ محرکہ ہے، جو کرو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرو۔ آخرت پر ایمان ہے، وہ بھی جذبہ محرکہ ہے، آخرت کی فلاح مطلوب ہو، دنیا کا کوئی نفع، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن عمل کا سارا دار و مدار جو ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس، مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچاؤ۔ دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے، دی ہماؤس وہی ہے دین، دین ہے مصطفیٰ۔ اس لیے کہ سارا نظام زندگی، سارا نظام اعمال، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، ان میں توازن کیا ہے، حقوق اللہ میں سر فہرست کیا ہے، حقوق العباد میں سر فہرست کیا ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی محمد الرسول اللہ کے قدموں تک پہنچاؤ۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔